السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ وفی مقام یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے اخلاص کیا ہے اور اخلاص کی اہمیت کیا ہے، جس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ ہمارے اعمال اس وقت تک رب کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں گے جب تک ہمارے اعمال کے اندر اخلاص نہیں آئے گا۔ اخلاص کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کی محبت کا آ جانا، اور جو عبادات ہم کرتے ہیں ان عبادات کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ ان عبادات کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت ذرہ برابر خیال آ گیا کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، لوگ میری تعریف کریں، ذرہ برابر خیال آنے سے بھی اللہ رب العزت اس عبادت کو عبادت کرنے والے کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ اللہ کو دکھلاوا پسند نہیں ہے۔ آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھ لیجئے، اللہ کو دکھلاوا پسند نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی لوگ دکھلاوے کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں اور لوگوں کو دکھا دکھا کر اس کی مدد کریں کہ لوگوں دیکھو میں اس کی یہ مدد کر رہا ہوں، لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جس کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھے گا، وہ کبھی آپ کی مدد کو قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا اس سے بہتر ہے مر جاؤں میں، تم نے جو مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا ہے
اے اللہ کے بندو، جب مخلوق کو دکھلاوا پسند نہیں تو خالق کو دکھلاوا کیوں کر پسند ہوگا؟ جب مخلوق دکھلاوے کو پسند نہیں کرتی تو مخلوق کا بنانے والا جو ہے، مخلوق کا پیدا کرنے والا جو ہے، وہ دکھلاوے کو کیسے پسند کرے گا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ریاکاری پسند نہیں ہے، دکھلاوا پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے حالات پڑھیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اخلاص سے بھری ہوئی تھیں، اخلاص سے بھری ہوئی۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ دشمن سے مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ دشمن اس نہج پر پہنچ گیا کہ دشمن نیچے ہے اور علی اوپر ہے۔ قریب ہے کہ حضرت علی تلوار چلائیں اور دشمن کا سر قلم کر دیں، قریب ہے، لیکن اس بدبخت نے اس حال کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ قریب تھا کہ تلوار چلتی اور دشمن کا سر قلم ہو جاتا، دشمن نے تھوک دیا، حضرت علی نے تلوار کو روک لیا، پیچھے ہٹ گئے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ دشمن پہلے بھی تھا اور اس نے جو حرکت کی یہ اور زیادہ خطرناک تھی، لیکن حضرت علی پیچھے ہٹ گئے۔ اب دشمن کھڑا ہوا اور پوچھا، علی کیا وجہ ہے؟ تو نے میری اس حرکت پر مجھے کیوں چھوڑا؟ حالانکہ یہ حرکت بڑی کبھی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تجھ سے جو میری لڑائی تھی وہ محض اللہ کی رضا کے لیے تھی، میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے لڑ رہا تھا، تم اللہ کے دشمن تھے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم سے لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ پر یہ جسارت کی، یہ حرکت جب تم نے کی تو اس کے اندر میرا غصہ شامل ہو گیا، میرا غصہ شامل ہو گیا۔ جب میرا غصہ اس کے اندر شامل ہو گیا تو میں نے اپنی تلوار کو فوراً روک لیا کہ نہیں، میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے اخلاص، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مدائن کو فتح کر کے بیٹھے ہیں، چند دن گزر گئے، لوگوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا کہ ایک عام سا سپاہی چہرے پہ نقاب اوڑے سپاہ سالار کے سامنے آتا ہے، ہاتھ کے اندر مدائن کے بادشاہ کا تاج ہے، مدائن کے گورنر کا تاج ہے، اور اس کا تاج کوئی عام قیمت کا تاج نہ تھا، اس کا تاج اتنا قیمتی تھا کہ اگر وہ عام مجاہد اس تاج کو فروخت کر دیتا، اس تاج کو بیچ دیتا تو اس کی قیمت اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کافی تھی، لیکن وہ عام مجاہد تاج ہاتھ میں لیے سپاہ سالار کے سامنے ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امیر لشکر، یہ تاج مجھے ملا ہے، میں اسے آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں۔ امیر لشکر نے تاج کھول کر دیکھا تو وہ مدائن کے گورنر کا تاج تھا۔ سعد بن ابی وقاص بڑے حیران ہوئے، جب وہ تاج دے کر وہ عام مجاہد پلٹا، امیر لشکر نے پوچھا، اے نوجوان اپنا نام تو بتا دے، اے نوجوان اپنا نام تو بتا دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے، اے امیر لشکر، جس ذات کے لیے میں یہ تاج لے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں وہ ذات میرا نام بہتر جانتی ہے، وہ ذات میرا نام جانتی ہے۔ یہ تھا اخلاص۔ آج کو اس طرح کی حرکت ہوتی تو جب تک اخبارات کے اندر تصاویر نہ آ جائیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ہم کوئی بھی کام کر لیں جب تک محلے والوں کو نہ پتہ چل جائے کہتے ہیں کہ کام کا مزہ نہیں آیا،
تو پھر اللہ کی برکات کیسے اتریں گی؟ کیونکہ جس قوم کے اندر اخلاص ہو اس قوم کے اندر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اخلاص والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہ صحابہ کے اندر اخلاص تھا کہ جنگل کے درندے بھی غلام بن کر آ رہے تھے۔ یہ صحابہ کے اندر اخلاص تھا کہ جنگل کے اندر کھڑے ہو کر صحابہ اعلان کرتے ہیں کہ او درندو، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم نبی کے غلام ہیں، اور آج رات ہم نے اس جنگل کے اندر بسیرا کرنا ہے۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جنگل کو خالی کر دو۔ تو شیرنی بھی اپنے بچے کو منہ میں لیے جنگل کو خالی کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ یہ تھا اخلاص، کیونکہ اخلاص پر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ حالات نہیں سدھر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے عملوں کے اندر اخلاص نہیں۔ وہ اخلاص ہی تھا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے والا دریا کا راستہ خوش کروا لیتا تھا۔ وہ اخلاص ہی تھا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے والا رزق کے دروازے کھلوا لیتا تھا۔ وہ اخلاص ہی تھا کہ جس کے خط سے دریا چل پڑتے تھے۔ وہ اخلاص ہی تھا کہ جس کے پیغام سے آگ واپس اپنے درے پر چلی جاتی تھی۔ وہ اخلاص ہی تھا کہ زمین پر صرف درہ لگتا تھا اور کانپتی ہوئی زمین ٹھہر جاتی تھی۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اخلاص تھا، اخلاص۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اخلاص کا فقدان ہے۔ کیا چیز ہے زیادہ؟ ریاکاری۔ ریاکاری عام ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں بس دنیا دیکھ کر تعریف کرے، دنیا والے تعریف کریں، اور اللہ کو یہ بندے کی ادا پسند نہیں ہے۔ ریاکاری کرنا گناہ ہے۔ جب ریاکاری ہوگی گناہ ہوگا، گناہ ہوگا اللہ کی برکتیں اٹھیں گی، اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو توبہ کرو، اور کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوح کرو۔ اخلاص کب آئے گا؟ جب ہم توبہ کریں گے۔ اخلاص کب آئے گا؟ جب توبہ کریں گے۔ اور کون سی توبہ کریں گے؟ توبۃ النصوح کریں گے۔ اور توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں توبۃ النصوح کیا ہے؟ کہ جس رغبت سے تم نے گناہ کیا، جس گناہ کی رغبت تمہارے اندر تھی، اور اس رغبت کے سامنے رکھتے ہوئے تم نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، اب گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے اتنی ہی نفرت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ اگر اس گناہ کی نفرت اتنی ہی پیدا تمہارے دل کے اندر ہو گئی تو سمجھ لینا کہ تمہیں توبۃ النصوح مل گئی، توبۃ النصوح تمہیں نصیب ہو گئی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں گناہ کر لو، گناہ کے بعد توبہ کر لینا، گناہ کر لو، گناہ کے بعد توبہ کر لینا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کہا تھا، الحمدللہ ہمارے یہاں درس ہوتا ہے جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد، تو سورہ یوسف چل رہی ہے، اور رات کو ہی یہ مضمون چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی پروگرام بنایا نا کہ یوسف کو قتل کر دیں، اور پروگرام بناتے ہوئے کہا کہ ہم یہ حرکت کر گزریں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم پھر نیک ہو جائیں گے۔ ہم یوسف کو قتل کر دیں، اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح آج بھی اس معاشرے کا انسان کیا کہتا ہے؟ گناہ کر لیں، گناہ کے بعد توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھ لیجئے،
ایک انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتے وقت ایک تو گناہ وہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ وہ اور 4 خطرناک کام کر رہا ہے، گناہ سے بھی زیادہ 4 خطرناک کام، گناہ سے بھی زیادہ۔ وہ کون سے ہیں؟ اس نے جو گناہ کیا اس نے اس گناہ کو ہلکا سمجھا، گناہ کو ہلکا سمجھا۔ آج گناہ کو ہلکا سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے گا۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سارے جانتے ہیں، لیکن کیوں نہیں رکتے؟ بد نظری کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے کر رہے ہیں۔ غیبت کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس گناہ کو ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، کسی گناہ کو کرتے ہوئے یہ نہ سمجھ کہ یہ گناہ ہلکا ہے یا چھوٹا ہے، یہ دیکھ کہ تو نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہے، تو نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں چھوٹا چھوٹا چھوٹا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں گفتگو کرتے تھے، اور گفتگو کرتے وقت ایک جملہ وہ اپنی زبانوں پر اکثر لے کر آتے تھے کہ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں ہے، یہی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اسی وجہ سے اخلاص نہیں آ رہا۔ اخلاص کوئی پڑیا نہیں ہے جو حکیم کی دکان سے ملے گی، ہم کھائیں گے اخلاص آ جائے گا۔ اخلاص کوئی میڈیسن نہیں ہے جو میڈیکل سٹور سے ہم لے لیں گے اور ہمیں مل جائے گی اور ہم کھا لیں گے تو اخلاص آ جائے گا۔ اخلاص تب آئے گا کہ جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے، گناہ کو گناہ سمجھنا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کو سمجھا نہیں جا رہا، گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسرا خطرناک کام جو ہے گناہ کر کے خوش ہونا، گناہ کر کے خوش ہونا۔ دشمنان اسلام نے ہمیں اسی نہج پر لگا دیا ہے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد خوش ہو۔ ہم نے بڑے تیر مار لیے۔ گناہ کرنے کے بعد خوش ہونا یہ گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد خوش ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو ایک فتنہ برپا ہے، اس کے اندر ایک اصطلاح ہے پرینک کرنا۔ اس میں کیا ہے؟ دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچانا، دوسرے کو ڈرا دینا، اسے ہم نے پرینک بنا لیا اور گناہ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بچے ایسا کام کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے پرینک کیا تھا، حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور گناہ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ کئی دن ہمارے سالوں کے اندر ایسے گزرتے ہیں، ویلنٹائن ڈے ہو، نیو ہیپی ایئر ہو یا اس طرح کی اور غلط رسومات ہوں، شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر جو نوجوان اپنے جسموں کو تھرکاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور ڈانس کرنے کے بعد وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہاں ناچ رہے تھے پتہ نہیں ہے، وہ اپنے جسموں کو کیوں تھرکا رہے تھے۔ یہ جسم اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ دوستوں کی شادیوں میں ڈانس کر کے اس جسم کو تھرکانا۔ جب سے ہم نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، میدان جہاد ہم ویران ہوئے اور دشمن ہمارے سر پہ چڑھ بیٹھا، دشمن نے تلوار ہماری شاہرگ پر رکھ دی۔
وقت تو یہ تھا کہ یہ نوجوان پرانا جوتا پہن کر چلتا تھا اور دنیا کفر ڈرتی تھی. آج کا نوجوان تیل مہندی کی رسموں پہ ناچتا ہے. یہی مسجد ہے, یہی مسجد کے سامنے کئی مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, یہاں ہمارے حاجی خلیل صاحب کئی مرتبہ غصے میں آ کر سپیکر کھول کر بولنا شروع کر دیتے ہیں. کیا اندر نماز ہو رہی ہے اور باہر ڈانس ہو رہا ہے؟ پھر خود فیصلہ کرو, اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ سارے سمجھتے ہیں یہ گناہ ہے, وہ ڈانس کرنے والا بھی سمجھتا ہے گناہ ہے, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے خوشی, تھوڑی دیر کے لیے خوشی. گناہ کر کے گناہ پر خوش ہونا یہ گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. اور پھر فرمایا گناہ پر اصرار کرنا, گناہ پر اصرار کرنا. ایک مرتبہ گناہ کیا, ندامت نہیں آئی, آنسو نہیں بہائے, کیونکہ ہر چیز کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. گناہ کی بھی تاثیر ہے, گناہ کے بعد ندامت آتی ہے. ندامت نہ آئے تو سمجھ لو کہ پھر ایمان خطرے میں ہے. بار بار اصرار کرنا, گناہ پر بار بار اصرار کرنا. ایک دفعہ بدنظری ہوئی, غلطی سے ہو گئی, توبہ کی, اللہ معاف کر دے گا. جھوٹ بولا, ندامت آئی, آنسو بہے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن بار بار جھوٹ بولنا, بار بار اس گناہ کو دہرانا, علماء لکھتے ہیں یہ گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. اور پھر چوتھی چیز جو گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ کون سی ہے؟ گناہ کرنے کے بعد گناہ پر فخر کرنا. گناہ پر فخر کرنا کہ میں نے یہ کام کر لیا, میں نے دوسرے کو بے وقوف بنا لیا, میں نے دوسرے کو بے وقوف بنا دیا, میں نے دوسرے کی کیا کی, عزت کو دوسروں کے سامنے خراب کر دیا, میں نے بڑے تیر مار لیے. گناہ پر فخر کرنا. علماء لکھتے ہیں یہ گناہ کرنے, ایک ہے جھوٹ بولنا, جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے, لیکن جھوٹ بول کر اس پر فخر کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. ایک ہے سنت کو چھوڑنا یہ گناہ ہے, ایک ہے سنت کا مذاق اڑانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. سنت کا مذاق اڑانا, فخر کرنا. مثال کے طور پر کسی کی دل آزاری مقصود نہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ, یہ اپنے چہروں پر اس طرح چلانا, شیو کرنا, کیا یہ سنت کے منافی نہیں ہے؟ سنت کے منافی نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ اس نے شیو کروا لی, چلو سنت اس نے چھوڑی, لیکن ایک ہے داڑھی کا مذاق اڑانا, اس سنت کا مذاق اڑانا. کس طرح؟ اپنے چہرے پہ طرح طرح کے ڈیزائن بنوا لینا, جنہوں نے داڑھی رکھی ان کی توہین کرنا, داڑھی والوں کی تذلیل کرنا. او اللہ کے بندے, تو کیا جانتا ہے اس داڑھی کی اہمیت کیا ہے؟ جب تو ایک داڑھی والے کی تذلیل کر رہا ہے نا, تو کل قیامت کے دن نبی کے سامنے جائے گا کیسے؟ کیونکہ ان رخساروں پر بھی داڑھی ہے. یہ داڑھی والے ہو سکتا ہے کل کہہ دیں, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اور تو کچھ نہیں لے کر آئے, یا رب تیرے حبیب کی شباہت لے کر آئے ہیں. اس لیے ایک ہے سنت کو چھوڑنا اور ایک ہے سنت کا مذاق اڑانا. تو سنت کا مذاق اڑانا سنت چھوڑنے سے زیادہ خطرناک ہے. تو گناہ پر فخر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور پھر فرمایا آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ گناہ ایسے کیے جاتے ہیں کہ جنہیں ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں, حالانکہ علماء مشائخ نے لکھا ہے یہ وہ گناہ ہیں جو بندے کو موت کے وقت ایمان سے محروم کر سکتے ہیں.
ایمان سے محروم. آج ہم کہتے ہیں اخلاص اخلاص اخلاص. اخلاص آئے گا کیسے؟ ہم ان گناہ کو گناہ سمجھیں تو صحیح نا. اور گناہ کو گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہتے. ہم اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہتے. علماء نے لکھا، ایک اللہ والے نے بڑی زبردست بات لکھی، بڑی معرفت والی بات لکھی. کہا دوسروں کو اپنی نظروں میں گرانا تو آسان ہے، دوسروں کو اپنی نظروں میں گرانا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرانا بڑا مشکل ہے. جس نے اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرا لیا سمجھ لے کہ اسے اخلاص نصیب ہو گیا. آج ہم اپنے آپ کو اپنی نظروں میں نہیں گرانا چاہتے. وہ بادشاہ شاہ ظفر نے بھی کہا تھا، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. علامہ اقبال بھی بول اٹھے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. آج ہم اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ گناہ کو آج ہلکا سمجھا جا رہا ہے. بندہ اپنے آپ، وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر دیکھنے والے ہو نا، اگر دیکھنے کی صلاحیت ہے، اپنے آپ میں دیکھو، اپنے آپ میں غور و فکر کرو. میں کیا تھا؟ میری پیدائش کیسے ہوئی؟ پانی کے ایک ناپاک قطرے پر تو میری عمارت کھڑی ہے. میرے وجود کی عمارت کس چیز پہ کھڑی ہے؟ آج اس وجود پر تو اتراتا ہے، آج اس وجود پر تو فخر کرتا ہے. ادھر روح نکلی، یہ جسم خوبصورت جسم لاشا بن جائے گا. ادھر روح نکلی، اس جسم کو گھر میں رکھنے والا کوئی تیار نہ ہوگا. ادھر روح نکلی، یہ جسم بے جان لاشا بن جائے گا. میری اولاد، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی بھی کہے گا لاش کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ، لے جاؤ. کسی کی انتظار کرنی ہو، ایک دن دو دن، کہیں گے کہ وہ ہسپتال کے اندر وہ سٹوریج کرواؤ، وہ سٹور میں رکھواؤ، برف خانے میں رکھواؤ، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے. یہ ہے میرے اس جسم کی اوقات. اس جسم پہ اتراتے ہوئے تو اللہ کو ناراض کرتا ہے. اس جسم پر تو خوشیاں مناتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اے حضرت انسان تو دیکھ تو صحیح کہ تیری پیدائش کیسے ہوئی. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے رب نے تجھے پیدا کیا. کون سا پانی؟ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے نکلا. وہ پانی تیری اس بنیاد ہے اس جسم کی. وہ پانی جو جسم سے نکلے، جسم ناپاک، کپڑے پہ لگے، کپڑا ناپاک. تو اس لیے اس جسم پر نہ اترا. جس نے یہ جسم بنایا اس کی رضا کی فکر کر. اور گناہ کرتے ہوئے سوچ کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھ. گناہ بہرحال گناہ ہے، غلطی بہرحال غلطی ہے. غلطی ہو جائے، ندامت کے آنسو بہا. وہ رب کریم ہے، وہ رب غفور ہے، وہ رب رحیم ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. نبی نے بھی فرمایا، آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سب سے بہترین خطاکار وہ ہے. ہر بنی آدم خطاکار ہے، اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. اور جو گناہ کو ہلکا سمجھ کے گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ پر خوش ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اصرار کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ پر فخر کرتا ہے، وہ یاد رکھ لے کہ رب اس سے توبہ کی توفیق کو ہی سلب کر لیتے ہیں. یہ توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ بھی رب کی طرف سے ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ گناہ کر کے توبہ کر لوں گا. نہیں، رب توبہ کی توفیق ہی نہ دے تو پھر
تو اس لیے کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر چند گناہ ایسے ہیں جنہیں بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے، اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ان گناہوں کو ہلکا سمجھنے والوں یاد رکھو، اگر تم نے ان گناہوں کو ہلکا سمجھا تو موت کے وقت ہو سکتا ہے اللہ تم سے ایمان کو واپس لے لے. ایمان کو واپس لے لے. پہلا گناہ کون سا ہے؟ احکام شریعت کو ہلکا سمجھنا. احکام شریعت کو ہلکا سمجھنا. ہم کیسے ہلکا سمجھتے ہیں؟ ہم علماء کی بات سنتے ہیں، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، بد نظری نہ کرو. یہی 3 باتیں آج آپ نے سنی. باہر جائیں گے ہم، یہ مولوی اپنے پاس سے کہتے رہتے ہیں. مولویوں کا اور کام کیا ہے؟ او اللہ کے بندوں، مولوی کون ہوتا ہے؟ مولوی کی کیا مجال کہ وہ اس طرح کی بات کرے؟ زبان مولوی کی ہے، پیغام رب کا ہے. زبان مولوی کی ہے، پیغام آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. احکام شریعت کو ہلکا نہ سمجھنا. احکام شریعت کو ہلکا نہ سمجھنا. ایک شخص ہے، موت کا وقت قریب ہے، لوگ قریب کھڑے ہیں. وہ شخص ہے جو زندگی متقی والی تھی، پرہیزگار تھا، نیک عمل کرنے والا تھا. علماء بھی پاس کھڑے ہیں، کلمے کی تلقین کرنے لگے. کلمے کی تلقین کرنے لگے. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ، میں نہیں کلمہ پڑھتا. یہ جملہ اس نے کہا اور موت ہو گئی. موت آ گئی. علماء حیران و پریشان ہیں. وجہ کیا ہے؟ گھر والوں سے پوچھا کہ آخر اس کا کون سا عمل ایسا تھا کہ جو وقت آخر اس نے یہ جملہ کہہ دیا. گھر والوں نے کہا نہیں، بڑا تہجد گزار تھا، تسبیحات پڑھنے والا تھا، ذکر و اذکار کرنے والا تھا. کہا کوئی ایک عمل تو ایسا ہوگا؟ بیوی نے کہا ہاں، ایک عمل ایسا تھا، ایک عمل ایسا تھا کہ یہ غسل جنابت کو بوجھ سمجھتا تھا. غسل جنابت، بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد جب غسل کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو اسے یہ بوجھ سمجھتا تھا. اس حکم کو بوجھ سمجھنے کی وجہ سے دیکھو رب نے موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیا. آج ہم کتنے احکامات کو بوجھ سمجھتے ہیں. شادی بیاہ کی تقریبات ہو، وہاں ہم شریعت کے کتنے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں صرف برادری کی خاطر، رواج کی خاطر. او اللہ کے بندو، ہم رواج کے تابع نہیں ہیں، ہم سنت کے تابع ہیں. ایک سنت ہے، مد مقابل رواج ہے. سنتیں اپناؤ، رواج کو چھوڑو. رواج اپناؤ گے سنتیں چھوٹیں گی. آج سنتیں چھوٹ رہی ہیں، رواج اپنائے جا رہے ہیں. جی رواج ہے، رواج ہے، رواج ہے. رواج کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے. خدا را احکام شریعت کو ہلکا نہ سمجھنا. اور دوسری بات، دوسرا گناہ، سوء خاتمہ. ڈرتے رہو کہ موت کس حال میں آئے گی، ڈرتے رہو موت کس حال میں آئے گی. آج کہتے ہیں دیکھ لیں گے، آج کہتے ہیں جب آئے گی تو دیکھ لیں گے. کہا کہ جو موت کے خوف سے نہ ڈرا، اس بات سے نہ ڈرا کہ میرے موت سے پہلے کیا حالات ہوں گے، موت کے وقت میری کیفیت کیا ہوگی، ایمان پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. جو موت کے اس حالات سے نہ ڈرا اور انہیں ہلکا سمجھتا رہا کہ جب دیکھی جائے گی، وقت آئے گا دیکھ لیں گے، وقت آئے گا دیکھ لیں گے، تو علماء نے کہا کہ اسے بھی موت کے وقت پھر کلمہ نصیب نہ ہوگا. اور پھر فرمایا تیسرا گناہ، نعمت اسلام پر شکر نہ کرنا. اسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. نعمت اسلام پر شکر نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے.
آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نعمت اسلام پر شکر کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا صبح و شام اس دعا کو مانگا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں میرا دین دین اسلام ہے، اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صبح و شام اس دعا کو پڑھیں، نعمت اسلام پہ شکر کریں۔ رب چاہتا ہمیں کسی سکھ کے گھر پیدا کر دیتا، رب چاہتا ہمیں کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا، اور رب چاہتا اس وقت ہمارا سر کسی مندر خانے میں ہوتا، کسی بت کے سامنے ہوتا، ہمارا سر اس وقت کسی گردوارے میں ہوتا، کسی گرجے میں ہوتا۔ اور رب کریم تیرا کتنا بڑا انعام ہے کہ تو نے بن مانگے ہمیں یہ نعمت دی کہ آج ہم تیرے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، کبھی اس کا بھی شکر کیا؟ جو اس کا شکر نہیں کرتا وہ اس نعمت کو کمزور سمجھتا ہے۔ اس لیے نعمت اسلام کا شکر کریں، احکام شریعت کے احکامات کو ہلکا نہ سمجھیں اور موت کے خوف سے ڈرتے رہیں۔ یہ 3 کام کریں، ان 3 کاموں کو ہلکا نہ سمجھیں۔ 3 کاموں کو ہلکا سمجھنا یہ گناہ ہے، اور اگر یہ گناہ کر لیا تو موت کے وقت ایمان نہیں ہوگا۔ اور جو سب سے بڑا بدبخت کون ہے، سب سے زیادہ ناکام کون ہے؟ کہ جو موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور سب سے بڑا کامیاب کون ہے؟ وہ جو موت کے وقت ایمان ساتھ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دینا، آمین ثم آمین۔